بسم اللہ الرحمن الرحیم عن یعلا بن مرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی الحدیث هي شجرة استأذنت ربها أن تسلم على رسول الله فأذن لها رواہ احمد۔ حضرت یعلا بن مرہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، سرنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے، فنزلنا منزلا ہم ایک منزل پر اترے، فنام النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے سو گئے، آرام فرمانے لگے۔ فجاءت شجرۃ تشق الارض ایک درخت آیا زمین پھاڑتا ہوا، حتی غشیت ہو یہاں تک کہ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھانک لیا۔ ثم رجعت الى مکانها اور پھر وہ اپنے مکان اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ فلما استيقظ جب حضور بیدار ہوئے، ذکرت له تو میں نے حضور کے سامنے یہ قصہ نقل کیا، یا رسول اللہ آپ آرام فرما تھے، ایک درخت آیا اور اس طرح کچھ جھکا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جو آج ہم نے تلاوت میں پڑھا۔ حضور نے فرمایا ہی شجرۃ یہ ایک ایسا درخت ہے، استاذنت ربها جس نے اپنے رب سے اجازت چاہی تھی، ان تسلم علی رسول اللہ کہ وہ اللہ کے رسول کو سلام کر لے، فاذن لها تو اللہ رب العزت نے اس درخت کو اجازت دے دی۔ دوستو یہ ہے شان ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کائنات کی تمام جمادات و نباتات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام پیش کرنے کے لیے ترس رہے ہیں، اور ہمارے لیے درس یہ ہے کہ جس طرح وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں میں جھکا ہے، تو امت کے لیے ہدایت، رہنمائی، امت کے لیے سچائی اور صراط مستقیم حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، کامیابی اور نجات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں پر آ جائے، ہم حضور سے بغاوت چھوڑ دیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں ہم ان احکامات پر عمل کرنے والے ہوں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے جس طرح یہ درخت خوش نصیب تھا کہ یہ حضور کے سامنے آ کے جھک گیا، وہ امتی خوش نصیب ہے جو حضور کے در پر آ کے جھک گیا، اور جس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر احکامات کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔